عمل کرنے کے اعتبار سے کتنی اہم ہے اور ان کو ترک کرنے کے اعتبار سے کتنا سنگین جرم ہے۔ یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 13 اور آیت نمبر 14 ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ کون سی؟ جو اس سے پہلے اللہ رب العزت نے اپنی حدود بیان کر دی ہیں، وہ کون سی ہیں؟ وہی ہمارا آج کا انشاءاللہ ٹاپک ہوگا۔ جو کوئی اطاعت کرتا ہے اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، یعنی جو حکم مانتا ہے، بات مانتا ہے اللہ کی اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخلہ عطا فرمائیں گے۔ وہ جنت کہ جس کے نیچے اللہ رب العزت نے نہریں جاری کر رکھی ہیں، یہ ایک منظر کشی ہے اس کے حسن کی، اور فرمایا کہ خالدین فیہا، اور وہ اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وذالک الفوز العظیم، اور یہی دراصل سب سے بڑی کامیابی ہے۔ پھر فرمایا ومن یعص اللہ ورسولہ، جو اللہ کے اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کرتا ہے، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اس کی یعنی اللہ رب العزت کی مقرر کردہ حدوں کو، جو اللہ نے حدود قائم کیے ہیں، حدود سے مراد اس کے احکامات جو اللہ رب العزت نے اپنے بندوں پر عائد کیے ہیں، جو ان کو توڑ دیتا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ داخل کیا جائے گا آگ میں، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہنے کے لیے۔ وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور یہ وہ دردناک رسوا کر دینے والا عذاب ہوگا اس کے لیے۔ آج کی گفتگو اس اعتبار سے انتہائی اہم ہے کہ ہماری عملی زندگی میں تقریباً اس کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق، جبکہ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کے متعلق تفصیلی احکامات مکمل قرآن مجید کے اندر اور سورۃ النساء کی انہی ابتدائی آیات کے اندر اللہ رب العزت نے بیان فرمائے۔ یعنی آپ دیکھیے، زکوٰۃ کا حکم قرآن میں ہے مگر اتنی تفصیل نہیں ہے، نماز کا حکم قرآن میں ہے مگر اتنی تفصیل نہیں ہے، مگر یہ احکامات اتنی تفصیل سے بیان کیے گئے کہ یوں لگتا ہے کہ نماز پڑھنے سے زیادہ مشکل کام ان احکامات کے اوپر عمل کرنا ہے۔ زکوٰۃ دینا آسان ہے، لیکن یہ حکم جو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا اس پر عمل کرنا مشکل ہے۔ اور وہ حکم کون سا حکم ہے جس کے بارے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم الفرائض یہ نصف علم ہے، اس علم کو حاصل کرو، کیونکہ قیامت سے پہلے دینی علوم میں سے سب سے پہلے جو علم اٹھا لیا جائے گا وہ علم الفرائض ہوگا۔ علم الفرائض کے نام سے شاید ابھی آپ کو یہ بات سمجھ نہ آئی ہو کہ یہ کون سا علم ہے، تو دراصل یہ وراثت کے احکامات کا علم ہے جس کا دوسرا نام علم الفرائض ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں تلقین کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی کہ لوگوں وراثت کا علم حاصل کرو، عن قریب وہ وقت آئے گا کہ مجھے اللہ رب العزت اپنے پاس بلا لیں گے، یعنی میرا انتقال ہو جائے گا، میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملوں گا، میں وفات پا جاؤں گا۔ اس کے بعد وہ وقت آئے گا کہ دو آدمی اپنے حصے کے بارے میں ایک دوسرے سے لڑائی کر رہے ہوں گے اور کوئی تیسرا آدمی اسلامی وراثت کے قانون کے مطابق ان کے درمیان فیصلہ کرنے والا ان کو نہیں ملے گا۔ کیوں؟ کیونکہ جب کوئی چیز عمل میں ہی نہ ہو تو وہ علم سے بھی ختم ہو جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا کے اندر اتنی طلاقیں نہیں ہوتی جتنے لوگ مرتے ہیں، زیادہ لوگ مرتے ہیں، کم طلاقیں ہوتی ہیں، لیکن کسی مفتی کے پاس جا کر پوچھ لیں، اس کو کبھی بھی وراثت کے احکامات سے متعلق سوال نہیں ہوئے ہوں گے زیادہ، بلکہ طلاق اور نکاح کے متعلق سوالات سب سے زیادہ کیے جانے والے یہی ہیں۔
ہمارے فلموں، ڈراموں میں، ناولوں میں، تحریروں میں ہر جگہ یہی مسئلہ ڈسکس ہوتا ہے. یہی مسئلہ جو ہے عشق، محبت، نکاح، طلاق اور یہی معاملات ہیں. یعنی عمل سے جب یہ وراثت ختم ہو جائے گی تو علم بھی نہیں رہے گا. جب کوئی چیز رسم میں ہی نہ رہے، جب کوئی چیز معمولات زندگی میں ہی نہ رہے تو وہ ذہنوں میں یاد بھی نہیں رہا کرتی. اسی لیے یہ علم الفرائض، وراثت کا علم، وہ علم ہے جو قیامت کے قریب سب سے پہلے اٹھا لیا جائے گا، یعنی ختم ہو جائے گا. بعض فقہائے کرام نے انہی احادیث کی پیش نظر یہ قانون بھی بیان کیا ہے اور یہ فتویٰ جاری کیا ہے کہ وراثت کا علم، علم الفرائض کو انہوں نے فرض کفایہ بنایا ہے. یعنی یہ فرض کفایہ ہے. کیا مطلب؟ کہ جس طرح جنازہ ادا کرنا فرض کفایہ ہے کہ اہل علاقہ میں سے اگر کوئی بھی ادا نہیں کرتا تو سارے گناہ گار ہیں، اگر چند ادا کر دیں تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا. اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ علم الفرائض فرض کفایہ ہے کہ اہل علاقہ میں سے اگر کسی کو بھی نہیں آتا تو سارے گناہ گار ہیں. اس لیے اگر چند افراد ہیں جن کو آتا ہے تو سب کی طرف سے حق ادا ہو جائے گا. اس سے یہ پتہ چلا کہ علم الفرائض اپنے اندر یہ اہمیت رکھتا ہے کہ علاقے میں چند افراد ایسے ضرور ہونے چاہیے جو وراثت کے علم سے واقف ہوں، جو لوگوں کو ان کے وفات کے بعد ان کی اولادوں کو ان کے آباء و اجداد کی تقسیم جو اللہ رب العزت نے بیان کی ہے اس کے بارے میں رہنمائی کر سکیں. آئیے ہم اپنی گفتگو کو آگے لے کر چلتے ہیں. اس علم میں اللہ رب العزت نے امت مسلمہ کے لیے جو خیر پنہاں رکھی ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ دنیا کے اندر کوئی اور مذہب ایسا نہیں ہے، چاہے وہ یہودیت ہو، چاہے وہ عیسائیت ہو، چاہے وہ ہنود ہو یا چاہے وہ کوئی اور ہو، کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جس نے وراثت کے اتنے تفصیلی احکامات بیان کیے ہوں جتنے تفصیلی احکامات دین اسلام میں اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان کیے. ہم اس طرف تفصیل میں نہیں جاتے، لیکن میں آپ کو صرف ایک خلاصے کے طور پر ذکر کر دیتا ہوں. یہودیوں کے اندر کیا ہے کہ ان کے ہاں بیٹے کی موجودگی میں بیٹیوں کو حصہ نہیں دیا جاتا، بڑا بیٹا ان کے حقدار ٹھہرتا ہے. عیسائیوں میں بھی یہی ہے، اور ہندوؤں کی تو آپ بات ہی نہ کریں، ان میں تو ذات پات کا نظام ہی ایسا برا ہے کہ اس میں تو نچلی ذات والے کو انسان ہی نہیں سمجھا جاتا. اور عرب معاشرے کے اندر بھی وراثت یعنی کوئی آدمی مر جاتا تھا تو اس کی جائیداد کا حقدار صرف اسی کو سمجھا جاتا تھا جو جنگ کر سکتا تھا. بچوں کو، عورتوں کو، حتیٰ کہ بوڑھوں کو مرنے والے کے مال میں سے کچھ نہیں دیا جاتا تھا کیونکہ وہ جنگ کرنے کے قابل نہیں ہوتے تھے. وہ سمجھتے تھے مال کا حقدار صرف وہ ہے جو جنگ کر سکتا ہے. الحمدللہ یہ ترہ امتیاز اور یہ خصوصیت اور اللہ رب العزت نے یہ مقام و مرتبہ اس دین اسلام میں عورت کو عطا کیا ہے کہ وہ ماں ہو تب بھی حصے دار، وہ بیٹی ہو تب بھی حصے دار، وہ بہن ہو تب بھی حصے دار، وہ بیوی ہو تب بھی حصے دار. یعنی ہر طرح سے عورت کو اللہ رب العزت نے وراثت کے اندر حق دے کر اس کو تحفظ فراہم کیا ہے. بلکہ یہ بات سن کے بھی حیرانی ہوتی ہے کہ وراثت کے احکامات کے متعلق یہ آیات جو میں نے جن کے آخری آیات پڑھی یہ نازل ہی تب ہوئی تھی جب ایک بیٹی اور بیوی کا حق اس کو نہیں دیا گیا تھا. حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ احد میں وفات پا جاتے ہیں. ایک عام دستور کے مطابق ان کی وفات کے بعد ان کا سارا مال ان کا بھائی اپنے کنٹرول میں کر لیتا ہے. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی جن کی 2 بیٹیاں تھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں اور کہتی ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سعد وفات پا گئے اور ان کا سارا مال جو ہے وہ ان کے بھائی نے لے لیا، میں ان 2 بچیوں کی کفالت کیسے کروں اور ان کے نکاح بغیر مال کے ممکن نہیں ہے، میں ان کو ان کے نکاح تک کس طرح پہنچاؤں. تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت تمہارے بارے میں کوئی فیصلہ فرمائے گا تو اللہ رب العزت نے آسمان سے وراثت کے احکامات نازل فرما دیے تھے. یعنی یہ بیٹی کو تحفظ دیا گیا، بیٹی کو حق دیا گیا اور اسلام نے اس کے اوپر سختی سے جو ہے وہ عمل درآمد کروانے کی تلقین کی. اور اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ جب ہم اسلام کا نظام معاش پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے
کہ اسلام کی تعلیمات کا معاشی نظام کا خلاصہ یہ ہے کہ دولت چند ہاتھوں کے اندر سمٹ کر جمع ہو کر نہ رہ جائے. اگر دولت چند ہاتھوں میں جمع ہوگی تو فرعون جنم لیں گے اور ظالمانہ جاگیردارانہ نظام جو ہے وہ جنم لے گا. اسی لیے وہ زکوٰۃ ہو، وہ صدقہ ہو، وہ خیرات ہو، وہ فدیہ ہو، وہ وراثت ہو، یہ سارے احکامات اگر اپنی اپنی جگہ عمل پیرا ہو جائیں تو دولت چند ہاتھوں میں جمع نہیں ہو سکتی. حقدار کو اس کا حق ملے گا اور غریب جو ہے وہ ایک اچھی زندگی بسر کرے گا. اور یہ نفرتیں اور یہ تعصب اور یہ کمتری کا جو احساس انسان کو جرم کے اوپر ابھار دیتا ہے اور معاشرے میں جرائم کی کثرت ہوتی ہے، یقین مانیے اسلامی نظام معاش میں ایسا نہیں ہوتا ہے. یہ ہے وراثت کے احکامات کی خوبی، یہ ہے وراثت کے احکامات کا حسن جو ہمیں اپنے معاشرے کے اندر نظر نہیں آتا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہماری بڑھتی ہوئی حرص اور طمع اور لالچ، میں سوچتا ہوں کہ شاید اس کے اسباب بھی یہی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص مال کو حق کے ساتھ لیتا ہے اللہ رب العزت اس کے مال میں برکت پیدا فرما دیتا ہے. یعنی جو اس کا حق بنتا ہے صرف وہی لیتا ہے تو اللہ اس کے مال میں برکت پیدا فرماتا ہے، یعنی اس کو اس مال پر قناعت مل جاتی ہے، سکون مل جاتا ہے. اور جو مال کو ناجائز اور ناحق طریقے سے لیتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی مثال اس شخص کی بن جاتی ہے جو کھاتا تو بہت ہے لیکن کبھی بھی اس کا پیٹ نہیں بھرتا ہے، کبھی بھی اس کا پیٹ نہیں بھرتا. تو ہم دیکھتے ہیں حرام کی لت جن کو لگ جاتی ہے، ہم حیران ہوتے ہیں کہ یہ آگے سے آگے چلتے چلے جا رہے ہیں اور ان کو کہیں بریک ہی نہیں لگتی، ان کو کہیں سٹاپ ہی نہیں ہے، ان کو کہیں احساس جرم ہی نہیں ہوتا. دراصل وہ اللہ کی مار ان کے اوپر ہوتی ہے کہ ان کا اللہ رب العزت پیٹ نہیں بھرنے دیتا ہے. حرص اور طمع اور لالچ کی مار جو ہے وہ ان کے اوپر مار دی جاتی ہے. تو وراثت کے احکامات کو ہم لے کر آگے چلتے ہیں. دیکھیے انسان اپنے مال کی تقسیم دو طرح کر سکتا ہے. دو طرح سے انسان کے مال کی تقسیم ہوتی ہے. ایک، انسان اپنی زندگی میں اپنی خوشی سے اپنا مال تقسیم کر سکتا ہے، اور دوسرا اس کے مر جانے کے بعد وراثت کے قانون کے مطابق حصے داروں کے درمیان مال تقسیم ہو جائے گا. یہ بات یہاں ذہن نشین رکھیں، وراثت انسان کے مرنے کے بعد بنتی ہے. وراثت انسان کے مرنے کے بعد بنتی ہے. بیٹے کا حصہ باپ کی زندگی میں نہیں ہوتا، باپ کے مرنے کے بعد ہوتا ہے. کوئی بیٹا یا بیٹی اپنی زندگی اپنے باپ کی زندگی میں اس سے اپنے حصے کا مطالبہ نہیں کر سکتا، یہ اس کا ظلم شمار ہوگا. بعض آپ نے دیکھا ہوگا بیٹا کہتا جی منو میرا حصہ دے دو، میں الگ ہونا چاہتا. کون سا حصہ؟ باپ اس سے پوچھے کون سا حصہ؟ حصہ تو میرے مرنے کے بعد شریعت نے تیرا رکھا ہے، جب مر جاؤں گا اس کے بعد تجھے ملے گا. تو یہ ظلم جو ہمارے معاشرے کے اندر ہے کہ بیٹے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید باپ کی زندگی میں ان کا کوئی حصہ ہے اور وہ باپ کی زندگی میں اپنے حصے کا مطالبہ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور الگ ہونے کی جو جسارت کرتے ہیں باپ سے. یہ ظلم ہے جو وہ ماں باپ کے اوپر کرتے ہیں، اور شریعت بیٹے کو اس بات کی قطعاً اجازت نہیں دیتی، یا بیٹی ہو یا بیٹا، کہ وہ اپنی زندگی میں باپ سے اپنے حصے کا مطالبہ کرے. اس کا حصہ باپ کے مرنے کے بعد بنتا ہے جو وراثت میں اللہ نے رکھا ہے، اس کے بعد اس کو وراثت کے قانون کے مطابق مل جائے گا. باپ اس بات کا قطعاً پابند نہیں ہے، قطعاً پابند نہیں ہے کہ وہ اپنی زندگی میں اپنا مال اپنے بچوں کے درمیان تقسیم کرے. نہیں، اس کو کوئی شریعت اس کو اس بات کا پابند نہیں ٹھہراتی. ہاں، اپنی خوشی سے اگر وہ اپنے بچوں کے درمیان مال تقسیم کرنا چاہتا ہے تو شریعت اس کو اجازت دیتی ہے، لیکن یہ وراثت نہیں ہوگی بلکہ یہ ہبہ ہوگا. یہ وراثت نہیں، وراثت مرنے کے بعد یہ ہبہ ہوگا، یہ تحفہ ہوگا. اور یہ تحفہ کس طرح ہوگا؟ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اپنے بیٹے نعمان کو لے کر جاتے ہیں. ان کی والدہ نے، ہوتا ہے ماں کو بعض اوقات کسی بیٹے سے زیادہ محبت ہوتی ہے، تو ماں نے کہا باپ کو کہ نعمان کے نام فلاں جو مکان ہے وہ نعمان کو دے دو.
باپ نے بیوی کی بات مان کر دے دیا، لیکن اس کا بیوی کا مقصد ظلم کرنا نہیں تھا، محبت کا ایک اظہار تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں اس وقت تک اس پر مطمئن نہیں ہوں گی جب تک تم اس معاملے پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گواہ نہ بنا لو۔ چنانچہ حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے نعمان کو لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو گواہ بنانا چاہتا ہوں اس بات پر کہ میں نے فلاں جو مکان ہے وہ اپنے اس بیٹے کو دے دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تمہارے اس کے علاوہ بھی کوئی بچے ہیں، ان کے علاوہ بھی اولاد ہے؟ فرمانے لگے جی ان کے علاوہ بھی میری اولاد ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کیا ان کو بھی اسی طرح تم نے مکان دیے ہیں؟ فرمایا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر مجھے ظلم کے اوپر گواہ نہ بناؤ، پھر مجھے ظلم کے اوپر گواہ نہ بناؤ۔ اور ایک دوسری روایت میں مزید وضاحت یہ بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے بیٹے تمہارے سے برابر جیسی محبت کریں؟ یعنی یہ تم چاہتے ہو نا کہ تمہارے سارے بیٹے تمہاری ایک جتنی خدمت کریں، تمہاری ایک جتنی تم سے محبت کریں؟ وہ کہتے ہیں جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تو یہی چاہتا ہوں۔ کوئی باپ بھی یہ نہیں چاہتا کہ ایک بیٹا مجھ سے نفرت کرے اور ایک مجھ سے محبت کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پھر اپنے بچوں کے درمیان تم بھی انصاف کرو، تم بھی۔ ماں باپ کو بھی شریعت یہ اجازت نہیں دیتی کہ وہ اپنے بچوں کے اوپر ظلم کریں، اور اسی طرح شریعت ہمیں ماں باپ کو اس بات کی اجازت بھی نہیں دیتی کہ وہ اپنی اولاد کو اللہ نے جو ان کا حصہ رکھا ہے وراثت میں اس سے محروم کر دیں۔ جیسے کہ ہمارے ہاں عاق کا تصور ہے، شریعت میں عاق کرنے کا کوئی تصور موجود نہیں ہے۔ کوئی بھی باپ، کوئی بھی ماں، کوئی بھی شخص جو ہے وہ اپنے ورثاء کو اپنی جائیداد میں سے جو اللہ نے حصہ رکھا ہے اس سے عاق نہیں کر سکتا۔ ہاں یہ بات اپنی جگہ ملحوظ خاطر رہے گی کہ موجودہ حالات کے پیش نظر آپ عاق کر سکتے ہیں اس صورت میں جب آپ کا مقصد کسی اور جگہ تحفظ لینا ہو۔ مثال کے طور پہ کہ بیٹا مجرم ہے، مجرم ہے، اسلامی قانون کے مطابق تو اگر بیٹا مجرم ہے تو اس کی سزا میں باپ کو نہیں پکڑا جائے گا، لیکن ہم جس خطہ ارضی میں رہتے ہیں یہاں اگر بیٹا مجرم ہے تو باپ کو اس کے جرم میں پکڑ لیا جاتا ہے، دھر لیا جاتا ہے۔ تو آپ اشتہار دے سکتے ہیں آگ کا کہ میں اخبار میں اشتہار دیتا ہوں کہ میں اسے آگ کرتا ہوں، یعنی اس کے کسی فعل کا میں ذمہ دار نہیں ہوں۔ کیوں؟ تاکہ کل کو اس کے جرم کی پاداش میں آپ کی گرفت نہ ہو، اس کے جرم کی پاداش میں آپ کی گرفت نہ ہو، لیکن ساتھ ساتھ ورثاء کو یہ بتا دیا جائے اور یہ وصیت کر دی جائے کہ میرا یہ آق کرنا اس کو اس کی جائیداد سے محروم نہیں کرتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی برا بچہ کیوں نہ ہو۔ اللہ نے جو حق رکھا ہے انسان کسی کو بھی اس حق سے محروم نہیں کر سکتا۔ اسی طرح شریعت ہمیں یہ اجازت بھی نہیں دیتی کہ ہم ماں باپ اپنی زندگی میں اپنی جائیداد اپنے اولاد میں سے کسی ایک کے نام یا دو کے نام لگوا کر چلے جائیں، شریعت اس کو بھی ظلم گردانتی ہے۔ حالات کے پیش نظر اس پر بھی عمل کیا جا سکتا ہے کہ موجودہ حالات میں بہت سے ہمارے قوانین ایسے ہیں کہ جس میں بسا اوقات انسان مجبور ہو جاتا ہے اپنی جائیداد کو کسی کے نام لگوانے پر، جو ہمارے ٹیکسوں کے یا ایسے کوئی معاملات ہیں جو مجبوری ہیں۔ تو اس صورت میں بھی اگر آپ بامر مجبوری اپنی کوئی جائیداد کسی بچے کے نام لگواتے ہیں تو تمام ورثاء کو یہ بات بتا دینی چاہیے، بلکہ ایک تحریر لکھ دینی چاہیے کہ یہ جائیداد جو اس کے نام لگوائی گئی ہے یہ صرف اس کے پاس ایک امانت کی حیثیت رکھتی، میں نے اس کو دی نہیں ہے، میں نے اس کے نام لگوائی ہے، فلاں ضرورت کے پیش نظر لگوائی ہے، فلاں مسئلے کے پیش نظر لگوائی، میرے مرنے کے بعد میری تمام جائیداد جو ہے اس کو اکٹھا کر کے وراثت کے قانون کے مطابق جو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے تقسیم کر دینی چاہیے۔ باپ کو چاہیے کہ وہ یہ وصیت کر کے جائے اگر بامر مجبوری اس کو اپنی اولاد میں سے کسی کے نام اپنی پراپرٹی لگانی پڑتی ہے۔ یہ وہ باریکیاں ہیں جن کے اوپر ہم غور نہیں کرتے اور ہمارے معاشرے کے اندر یہ قباحتیں موجود ہیں، اور جس کے اوپر عمل نہ کرنے کی وجہ سے
بعد میں شدید ترین مسائل کا اولاد کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے شریعت نے وراثت کے احکامات میں کس قدر باریک بینی کا خیال رکھا ہے کہ مرنے والے کے ورثاء میں سے وہ بچہ جو ابھی ماں کے پیٹ میں ہے، جو ابھی ماں کے پیٹ میں ہے، اس کو بھی آپ وراثت سے محروم نہیں کر سکتے، اس کا بھی وراثت کے اندر حصہ رکھا گیا ہے۔ اگر وہ بیٹا ہے اور بیٹے کی حیثیت سے زیادہ بنتا ہے تو جتنا زیادہ بنتا ہوگا وہ حصہ روک لیا جائے گا، اور اس کی پیدائش کے بعد اس کا اگر بیٹا ہے تو دے دیا جائے گا زیادہ پورا، اور اگر کم بنتا ہے تو کم دے کر باقی پھر ورثاء کے اندر تقسیم کیا جائے گا۔ شریعت اس قدر باریکیوں کے اندر وراثت کے احکامات کو ملحوظ خاطر رکھتی ہے، حتیٰ کہ اپنی بیوی کو اگر طلاق دی ہے، طلاق رجعی جسے کہا جاتا ہے، جس میں بیوی کے ساتھ رجوع ہو سکتا ہے، طلاق رجعی ہونے کی صورت میں بھی اگر خاوند مر جاتا ہے تو بیوی اس کی وارث بنتی ہے، اس کے مال کی حقدار بیوی بنتی۔ طلاق بتہ ہو جائے تو اس کے بعد وہ وارث نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح ہمارے معاشرے کے اندر جو مظلوم طبقہ ہے، بیٹیوں کے علاوہ، عورتوں کے علاوہ، وہ دو طبقے اور بھی ہیں۔ ایک یتیم طبقہ، یتیم طبقے کا مال کھایا جاتا ہے، جبکہ اللہ رب العزت واضح طور پر ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو یتیم کا مال کھاتا ہے وہ اپنے پیٹ میں دراصل آگ کا ایندھن کھا رہا ہے، وہ آگ بھر رہا ہے۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کی زمین کے اوپر قبضہ کرتا ہے وہ دراصل زمین پر نہیں بلکہ جہنم کے ٹکڑے کے اوپر قبضہ کر لیتا ہے۔ یتیم کی کفالت کی فضیلت بیان کرتے ہوئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے روز میں اور میرے ساتھ جنت میں وہ شخص ایسے ہوگا جیسے یہ دو انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں۔ کون؟ جو یتیم کی کفالت کرتا ہے۔ یتیم کا مال کھانا جہنم کا ایندھن کھانا ہے۔ اور ایک اور طبقہ بھی ہے جس کی طرف عام طور پہ ہماری توجہ نہیں جاتی اور علماء نے اس پر مکمل بحث لکھی ہے، اور وہ طبقہ ہے جسے ہم مخنث کہتے ہیں یا جسے ہم خواجہ سرا کہتے ہیں، یعنی اسے ہم معاشرے کا وہ طبقہ سمجھتے ہیں جس کا گویا انسانیت سے کوئی رشتہ ناتا ہی نہیں ہے۔ مگر یاد رکھ لیجئے، خواجہ سرا ہو اگر اولاد تو کیا وہ انسان نہیں ہے؟ ہاں، یقیناً وہ انسان ہے، اور شریعت نے وراثت میں اس کا بھی حق رکھا ہے۔ اس کی آگے اقسام ہے کہ اس کی علامات سے اس کو یا بیٹیوں میں شمار کیا جائے گا اور اس کی دیگر علامات سے یا اس کو بیٹوں میں شمار کیا جائے گا۔ اس میں ایک تفصیلی بحث ہے جو یہاں قابل بیان بھی نہیں ہے، لیکن بات کرنے کا مقصد کیا ہے کہ شریعت نے کسی کو چھوڑا نہیں، اسلام نے، دین نے کسی کو چھوڑا نہیں ہے، چاہے وہ خواجہ سرا ہو، چاہے وہ بیٹی ہو، چاہے وہ بہن ہو، چاہے وہ ماں ہو، چاہے وہ کوئی یتیم بچہ ہو، شریعت نے وراثت میں اس کا حق جو ہے وہ اس کو دے دیا ہے۔ آگے چلیے بات کو، گفتگو کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ نظام جو وراثت کا ہمارے لیے قائم کیا ہے، اگرچہ اس پر عمل انتہائی تکلیف دہ ہے اور اس پر عمل بہت قوی ایمان کی علامت ہے۔ انسان تو دوسرا مال جو اس کا نہیں ہوتا آج کل اس کا بھی حریص بنا ہوا ہے کہ کسی طرح وہ مال بھی میرے پاس آ جائے، چہ جائے کہ وہ مال جو اس کے قبضے میں ہوتا ہے وہ اس کو کیسے چھوڑتا ہے۔ وہ مال جو اس کے قبضے میں ہو کون اس کو چھوڑتا ہے؟ نہیں چھوڑا۔ لیکن چلیے آگے چلتے ہیں۔ شریعت ماں باپ کو اس بات کی بھی اجازت نہیں دیتی کہ وہ اپنی اولاد کو محروم کر کے، غریب کر کے چھوڑیں اور اپنا مال کسی نیک کام میں لگا دیں۔ بظاہر یہ نیکی ہوگی نا کہ کوئی مرنے سے پہلے کہہ دے کہ میرا سارا مال جو ہے اس کا مدرسہ بنا دو، وہ دارالسلام مسجد کو دے دو یا وہ جامعہ سلفیہ کو دے دو، ہم کہیں گے کتنی بڑی نیکی ہے۔ نہیں، یہ نیکی نہیں، یہ ظلم ہے۔ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ کیسے اجازت نہیں دیتی؟ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، ایک بیٹی ہے، ان کی ایک بیٹی ہے، مرض الموت میں مبتلا ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں۔ حضرت سعد کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری ایک ہی بیٹی ہے، کتنا کو اس کو مال کی ضرورت ہے؟ مالدار آدمی تھے، کتنی کو مال کی ضرورت ہے؟ آپ مجھے اجازت دیں تو میں اپنا مال صدقہ کر دوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں سعد، اجازت نہیں ہے۔ فرمایا پھر مجھے اجازت دیجئے کہ میں 2/3 صدقہ کر دوں۔
یعنی مال کے 3 حصے کروں، 100 روپیہ ہے تو 3 حصے کروں اور 66 روپے صدقہ کر دوں اور 33 روپے اپنی بیٹی کے لیے رہنے دوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سعد اجازت نہیں ہے۔ کہا پھر مجھے اجازت دیجئے آدھا مال صدقہ کر دوں، آدھا مال اپنی بیٹی کو دے دوں، آدھا صدقہ کر دوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد اجازت نہیں ہے۔ فرمایا پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا مجھے اتنی اجازت ہے کہ میں 1/3 مال یعنی 100 روپے کے 3 حصے کروں اور 2 حصے اپنے ورثاء کے لیے رہنے دوں اور 1 حصہ 33 روپے جو ہیں، تیسرا حصہ جو ہے وہ 3 میں سے 1 حصہ جسے 1/3 کہا جاتا ہے وہ صدقہ کر دوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں ثلث والثلث کثیر، یہ بھی بہت زیادہ ہے لیکن تمہیں اجازت ہے کہ تم اتنا صدقہ کر سکتے۔ کیا پتا چلا؟ مرنے والا انسان شریعت اس کو اس بات کا پابند ٹھہراتی ہے کہ وہ اپنے باقی ماندہ مال میں سے 1/3 کے بارے میں وصیت کر سکتا ہے، اس سے زیادہ وصیت قابل قبول نہیں ہوگی، اگر کر جاتا ہے قابل عمل نہیں ہوگی۔ ایک صاحب فوت ہونے لگے، 6 غلام تھے، مرنے سے پہلے کہہ دیا 6 کو آزاد کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، خبر ملی غلاموں کو یہ مرنے سے پہلے آزاد کر گیا تھا وصیت میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا واپس بلاؤ۔ 6 غلاموں کو واپس بلایا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 3 حصوں میں تقسیم کیا، 2 غلاموں کی جوڑیاں بنائی، 3 حصوں میں تقسیم ہو گئے نا، پھر ان کے درمیان قرہ ڈالا، قرے میں جن کا نام نکل آیا ان کو آزاد کر دیا، باقی 4 غلاموں کو ان کی اولاد کے درمیان تقسیم کر دیا۔ کیا پتا چلا کہ اگر کوئی مرنے والا 1/3 سے زیادہ وصیت کر بھی جائے تو قابل عمل وصیت صرف 1/3 ہوگی، اس سے زیادہ وصیت قابل عمل نہیں ہوگی۔ اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ بھی ارشاد فرمائے۔ ہمارے پاس جب بھی کوئی انشورنس والا آتا ہے تو اس حدیث کو سب سے پہلے سناتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ آپ انشورنس کروا لیں، اس پر بھی بہرحال میں ایک پورا جمعہ پڑھا چکا ہوں۔ وہ الفاظ کیا تھے جو حضرت سعد کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سعد یہ بات بہت اچھی ہے کہ تم اپنے بچوں کو مالدار چھوڑ کے جاؤ بنسبت اس کے کہ تم ان کو غریب کر کے جاؤ۔ وہ مالدار رہیں، تم ان کو غریب کر کے جاؤ اور وہ لوگوں سے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو جائیں، یہ بات اس کی نسبت بہت اچھی ہے کہ تم اپنے بچوں کو مالدار چھوڑ کے جاؤ۔ اسی لیے شریعت نے مرنے والے کو اس بات کی بھی اجازت نہیں دی کہ وہ اپنے ورثاء میں سے کسی ایک کے حق میں وصیت بھی کر دے۔ لا وصیت لوارث، کوئی باپ اگر یہ کہہ دے کہ میرے مرنے کے بعد میرا یہ مکان میرے فلاں بیٹے کو دے دو تو نہیں دیا جائے گا۔ کیوں؟ کہ جس کا حق اللہ رب العزت نے خود اپنی حکمت سے اپنے علم کامل سے قرآن میں بیان کر دیا ہے، شریعت مرنے والے کو یہ اختیار نہیں دیتی کہ وہ وارث کے لیے وصیت کر کے جائے، وارث کے لیے وصیت بھی قابل عمل نہیں ہوگی۔ یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم عملی طور پر وراثت کے احکامات سے کتنا دور ہیں اور علمی اعتبار سے بھی ہماری حالت وراثت کے علم کے بارے میں کیا ہوتی چلی جا رہی ہے۔ آخری 2 باتیں گوش گزار کر کے گفتگو کو ختم کرتے ہیں۔ وراثت کی یہ جو اب میں نقطہ بیان کرنے لگا ہوں یہ بھی یقیناً اس میں 3 پوائنٹ ایسے ہیں جن پر عام طور پہ بالکل توجہ نہیں ہوتی۔ وراثت کی تقسیم ہوگی کب، کیسے؟ کسی بھی انسان کے مر جانے کے بعد جب اس کی وفات کی تصدیق ہو جائے گی، سب سے پہلے کیا ہوگا؟ اس کے چھوڑے ہوئے مال میں سے اس کی تجہیز و تکفین کا انتظام کیا جائے گا، یعنی اس کے کفن دفن کا، قبر کا اس کے مال میں۔ اگر کوئی اولاد میں سے اپنے مال میں سے کر لیتا ہے، کوئی دوست کوئی پڑوسی، تو یہ اچھی بات ہے، یہ اس کی ثواب دید ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، اس کی وصیت کے اوپر عمل کیا جائے گا۔ 1/3 جو وصیت اس نے کی ہوگی، جس کا شریعت نے اس کو اختیار دیا ہے، مطلب وہ کہہ سکتا ہے کہ میرا 1/3 مال کی اس کو دے دو، اس کو دے دو، صدقہ کر دو، مدرسے کا، جو بھی اس نے وصیت کی ہوگی۔ اس کے علاوہ بھی دوسری اس کی وصیت پر عمل کیا جائے گا۔ نمبر 3، اس کے بعد اس کے چھوڑے ہوئے مال میں سے اس کا قرضہ ادا کیا جائے گا۔ اس کا قرضے کی اہمیت کیا ہے، اس پر میں ایک پورا جمعہ جو ہے وہ آپ کے گوش گزار کر چکا ہوں اور وقت قلیل ہے، اس طرف نہیں جاتا۔
تیسرے نمبر پر اس کا قرضہ ادا کیا جائے گا. چوتھے نمبر پر یہ اب اگلے جو 3 پوائنٹ ہیں ذرا نوٹ کر لیجئے گا, ان پر ہم توجہ نہیں کرتے. نمبر 4, اگر اس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی تو پہلے اس کے مال کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی. پتا ہوتا ہے نا انسان کو کہ یہ آدمی یکم رمضان کو زکوٰۃ دیتا ہے. اب اگر اس کی وفات ہو گئی یکم رمضان کو یا رمضان سے 1-2 دن پہلے, تو زکوٰۃ تو اس پر فرض ہو چکی نا, لیکن اس نے نہیں دی, تو کون دے گا؟ ورثاء کا حق ہے کہ سال پورا ہو چکا, زکوٰۃ اس پر فرض ہو چکی, وہ ادا نہیں کر سکا موت آ جانے کی وجہ سے, تو ورثاء اس کے وفات کے بعد اس کی زکوٰۃ ادا کریں گے. اسی طرح اس کے روزے جو اس نے چھوڑ دیے تھے, اگر اس کے ورثاء اس کی وفات کے بعد اس کے روزے رکھیں گے, اور اگر روزے ورثاء نہیں رکھ سکتے تو روزوں کا فدیہ جو ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے وہ اس مرنے والے کی طرف سے ورثاء اس کے مال میں سے ادا کریں گے. اس کے مال میں سے نہیں بھی بنتا تب بھی ورثاء اپنے مال میں سے ادا کریں گے. روزوں کا فدیہ جو ہے یہ ادا کرنا پھر ضروری ہے, زکوٰۃ ادا کریں گے. نمبر 5, 4 باتیں ہوں گئی. نمبر 5, اگر اس نے کوئی نظر مانی تھی کہ میں اگر میرا فلاں کام ہو جائے تو میں اتنے روپے صدقہ کروں گا, میں اتنے روپے صدقہ کروں گا, نظر پوری ہو چکی لیکن وہ کام نظر ادا نہیں کر سکا, تو اس کے مال میں سے اس کی نظر پوری کی جائے گی. اس کی نظر جو ہے وہ پوری کی جائے گی. 5 ہو گئے. نمبر 6 جو انتہائی اہم ہے, اگر اس شخص کے اوپر حج فرض ہو چکا تھا اور وہ حج کرنا چاہتا تھا لیکن کسی وجہ سے وہ حج نہیں کر سکا, تو اس کے مال میں سے ورثاء پہلے حج بدل کریں گے. اس کے ورثاء, حج اس پر فرض تھا, مالدار آدمی تھا, حج فرض تھا, کرنا بھی چاہتا تھا, یہ نہیں کہ وہ جو کرنا ہی نہیں چاہتا اس کے ہم پابند نہیں, کرنا چاہتا تھا, مالدار تھا, حج فرض ہو چکا تھا لیکن وہ حج نہیں کر سکا, مر گیا. اس کے مرنے کے بعد ورثاء اس کے مال میں سے پہلے حج بدل کریں گے. یہ 6 کام کرنے کے بعد پھر وراثت جو بچے گی وہ وراثت کے قوانین کے مطابق ورثاء کے اندر تقسیم ہوگی. آپ اندازہ لگائیں, مرنے والے کو تو اسلام اتنا تحفظ دے رہا ہے, اس کا دفاع کر رہا ہے کہ وہ بیچارہ اس دنیا سے جب جائے اس کے اوپر کوئی بھار نہ ہو, اس کے اوپر کوئی بوجھ نہ ہو, وہ گناہوں سے بھی پاک ہو کر جائے, اور اس کے مرنے کے بعد بھی شریعت انتظام کر رہی ہے کہ اس کی خیر خواہی ہو جائے. لیکن یہاں ہم ہیں کہ ہم لوگ وراثت کے اندر اور اس کی تقسیم کے اندر اول تو کوئی کرتا ہی نہیں ہے, اور اگر کوئی کرنے کی ٹھان بھی لیتا ہے تو آپ جانتے ہیں اس کے اندر اتنی تاخیر کا سامنا کیا جاتا ہے کہ ہم معاشرے میں دیکھ سکتے ہیں کہ وہ بیچارے لوگ جو حق رکھتے ہیں, اپنا حق رکھتے ہیں, لیکن وہ ان لوگوں سے زکوٰۃ لے کر یا امداد لے کر زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. ہوتا ہے کہ نہیں ایسا؟ بہنوں کا حق ہوتا ہے وراثت میں باپ کے, لیکن بھائی احساناً صدقے میں سے, زکوٰۃ میں سے بہنوں کو پیسے دے کر احسان بھی جتلاتے ہیں. ایک وہ بیچارے مالدار ہونے کے باوجود غربت کی زندگی گزارتے ہیں, اور مالدار ہونے کے باوجود, اپنا حق ہونے کے باوجود احسان تلے دبتے ہیں, اور دوسرا یہ احسان جتلاتے ہیں, نیکی کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم ان کا دیکھو سالانہ بجٹ ان کا ہم کفیل بنے ہیں, یہ نیکی کر رہے ہیں, اور یہ نہیں پتا کہ ان کے ہی سارے مال کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے. یہ ہمارے معاشرے کا حال ہے. اور یہ جملہ تو زبان زد عام ہے, آپ نے سنا ہوگا, اور میرے بزرگ یہاں بیٹھے ہیں مجھ سے زیادہ جانتے ہیں, میں تو صرف پڑھی لکھی باتیں کر رہا ہوں, آپ تجربے کی بات مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ یہ جملہ تو زبان زد عام ہے بہنوں کے لیے کہ یا وراثت میں حصہ لے لو یا ہم بھائیوں سے اپنے تعلقات قائم رکھیں. 2 کاموں میں سے ایک کام ہو سکتا ہے. اگر وراثت میں حصہ چاہیے تو پھر بھائیوں کو بھول جاؤ, پھر بھائی نہیں تمہیں ملتے. ہاں, اگر وراثت میں حصہ نہیں لیتی, معاف کر دیتی ہو, چھوڑ دیتی ہو, بلیک میل کیا نا, تو پھر ہم تمہیں عید بھی بھیجیں گے, شبرات بھی بھیجیں گے, کوئی تمہارا شوہر کوئی اونچ نیچ کرے گا تمہارے ساتھ تعاون بھی کریں گے. وہ بیچاری چونکہ اپنے سسرال میں ہوتی ہے, اس کو اپنے میکے سے ذرا روب چاہیے ہوتا ہے, کوئی عید شبرات چاہیے ہوتی ہے, وہ کہتی ہے ٹھیک ہے. یہاں پر بھی وہ بیچاری قربانی دیتی ہے, کہتی ہے میں حصہ چھوڑتی ہوں, میں وراثت چھوڑتی ہوں, مال چھوڑتی ہوں, میں بھائیوں کو نہیں چھوڑ سکتی, چلو میں بھائیوں سے ملنے کو وراثت چھوڑ دیتی ہے. یہ ہمارے معاشرے کی خرابیاں اور برائیاں ہیں جنہیں ہم نے
गले लगाया हुआ है। हम समझ रहे हैं कि नमाज और रोजा हज और ज़कात अदा कर रहे हैं और हम बड़ी पुरसकून दीनी जिंदगी गुजार रहे हैं। नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इंसान के गुनाहगार होने के लिए यह बात काफी है। यानी बाज रवायात में इसकी तफसील यूं लिखी गई कि उसकी गिरफ्त करने के लिए यह बात काफी है कि वो माल की तकसीम करते हुए ज्यादती से काम ले जाता है। और फिर शरीयत ने यही नहीं कि अगर वरासत के कानून बयान किए हैं तो हिर्स और हवस और तमा का भी कला कमा किया है कि कहीं किसी के अंदर हिर्स पैदा ना हो जाए, तमा ना पैदा हो जाए। ये इंश्योरेंस वाला चक्कर नहीं है कि जिसने इंश्योरेंस, जिसका जो बेनिफिशियर होता है वही उसको मार के तो सारा हकदार बन जाता है। नहीं, अल्लाह रब्बुल इज्जत का निजाम हर ऐब से पाक है, हर खराबी से पाक है। अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, कामिल दीन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अता किया है। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक मुसलमान काफिर का वारिस नहीं होता, काफिर मुसलमान का वारिस नहीं होता, और कातिल मकतूल का वारिस नहीं होता। कातिल, ये बड़ा अहम नुक्ता है, कातिल मकतूल का वारिस नहीं होता। यानी ये तमा और लालच कोई दिल में नहीं रख सकता कि फलां आदमी मर जाए तो मैं उसके मरने के बाद विरासत का हकदार बन के मालदार हो जाऊं। बेटा अगर, अल्लाह रब्बुल इज्जत इस फितने से सबको महफूज फरमाए, बेटा अगर बाप को कत्ल कर देता है तो वो मत समझे कि बाप का वारिस भी रहेगा। शरीयत की निगाह में अब वो कातिल भी है और बाप की विरासत से भी महरूम हो चुका है। कातिल मकतूल का वारिस नहीं होता। ये विरासत की अहमियत, उसकी फजीलत और उसके मुताल्लिक बयान की जाने वाले चंद अहकामात थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है अल्लाह मुझे और आपको जो कहा और जो सुना समझने की और अमल करने की तौफीक